أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ کہف کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ 2 مجلسوں سے سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ کہف کے فضائل اور ابتدائی چند آیتوں سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے والی مجلس میں آپ نے سنا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن بالکل سیدھی کتاب ہے، جو ایمان والے لوگ ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں اچھے اجر کو بیان کیا ہے، اور جو برے اعمال کرتے ہیں، کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے متنبہ کیا ہے، اور کہا تھا کہ یہ یہود بے بہبود، نصارہ ارباب خسارہ، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ کتنی بھونڈی بات ہے، کتنی سنگین بات ہے جو وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو نہ کسی بیٹے کی ضرورت ہے، نہ کسی باپ کی ضرورت ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا جو درد تھا، جو غم تھا، اس کو اللہ رب العزت خود بیان فرما رہے ہیں۔ چونکہ یہ قرآن رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت لوگوں کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا یہ مشن تھا کہ اس روئے زمین پر بسنے والا ہر شخص جرگہ اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ پر ایمان لے آئے، مجھے رسول مان لے۔ یہ آپ کا مشن تھا، آپ کو اسی لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ صبح و شام اس کے لیے تگ و دو کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، عرق ریزی کرتے تھے، جاں فشانی کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی معدود چند افراد کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی اس معاندانہ حرکت کی وجہ سے اور اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ایک مشن کو لے کر چلا ہو، اور آدمی ایک ٹارگٹ کو لے کر چلا ہو، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہو، اور اس میں کامیاب نہ ہو، تو اس کو غم کا ہونا اور اس کا مغموم ہونا یہ ظاہر سی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت غم تھا کہ لوگ قرآن کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، لوگ میری باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، لوگ مجھے مجنون اور پاگل کہہ رہے ہیں، کوئی مجھے ساحر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، میری رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں مان رہے، اور اللہ کے خلاف اتنی بری بری اور سنگین باتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اپنے مشن کو لے کر چلتے رہو، آپ اپنا کام کرتے رہو، اللہ کی جانب لوگوں کو بلانا
لوگوں کو جرگہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے محنت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جس پر آپ محنت کریں اس کو ہدایت دے دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کا فرض منصبی نہیں ہے۔ ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کتنی کوششیں کی ہوں گی، زندگی بھر کوشش کرتے رہے، اور ابو طالب آپ کے وہ چچا ہیں اور وہ محترم عم ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ پہنچانے میں اور آپ کی جانب سے ڈیفینس اور دفاع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے اللہ کے رسول کی چاہت تھی کہ یہ ایمان لے آئیں تاکہ ان کی آخرت بن جائے۔ زندگی بھر تو ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرحلے میں جب ان کی جان نکل رہی تھی ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ چچا یہ کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی جانب سے حجت کروں کہ میرے چچا نے مرتے وقت کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور ان کا آخری جو کلمہ تھا وہ یہ تھا، انا علی دین عبد المطلب، میں میرے دادا یا میرے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں، میں ایمان نہیں لاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اس کا بہت ہی زیادہ صدمہ تھا، بہت افسوس تھا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَهُ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ، میں اپنے چچا کے لیے مسلسل اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ آپ مغفرت طلب کرتے رہے یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے زیبا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت طلب کرنا بند کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا غم تھا آپ کو امت کا۔ اللہ رب العزت نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے، اور بڑا فصیح و بلیغ کلمہ جو شدت غم کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے دل کی حالت لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، راہ راست کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے دل کی جو حالت ہوتی تھی اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے ہلاکت میں ڈال دو گے اگر وہ قرآن کریم کے اس موضوع پر اور اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اسفن، افسوس کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس کی وجہ سے تم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دو۔ قرآن نے جو صیغہ استعمال کیا ہے باخعن، یہ بخاء سے ہے، بخاء عربی زبان کا لفظ ہے۔ گردن کی ایک رگ ہوتی ہے، جانور کو ذبح کرتے کرتے گردن کی رگ تک پہنچ جانا، یعنی انتہائی درجے کا اس کو قتل کر دینا، اس کو کہتے ہیں بخعن۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اتنا غم کر رہے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قتل کر دو گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے قتل النفس غمًا، غم کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے اپنے آپ کو قتل کر دینا۔ اور کیسا فکر تھا امت کا، آپ اندازہ لگائیں۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی بن سلول بہت بڑا منافق تھا اور منافقین کا سردار تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس نے زنا کی تہمت لگائی۔ جن جن لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی تھی ان کا وہ سرخیل تھا،
احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو ایک تعداد کی ضرورت تھی، 300 آدمیوں کو لے کر وہ واپس ہو گیا تھا، اس وقت اس کا نفاق ظاہر ہو گیا تھا، اور ایسا بڑا منافق، اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مسلمان تھا۔ جب اس منافق عبداللہ بن ابی بن سلول کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا جو مسلمان تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے صحبت اٹھائی تھی، صحابی تھا، وہ دربار رسالت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، درخواست ہے، میرے باپ کو کفن پہنانا ہے، آپ اپنی قمیص مبارک کفن کے لیے دے دیجیے۔ دوسری درخواست یہ کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے، اور تیسری درخواست یہ کی کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر ہم کو کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچا دے، ہم اس کی جانب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہاں تو بات یہ ہے کہ سرکار کی بیوی پر اس آدمی نے زنا کی تہمت لگائی تھی، اور جب مسلمانوں کو ایک تعداد کی ضرورت تھی، کفار و مشرکین سے مقابلہ ہونے والا تھا، ایسے موقع کے اوپر وہ 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو دل میں کیسی دشمنی پنپتی، لیکن سرکار نے اسی وقت اپنی قمیص اور اپنا کرتا مبارک نکال کے دے دیا کہ لیجئے، اس میں کفن دے دیجئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کپڑا پیچھے سے کھینچا کہ اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ایسا کہا تھا، اس نے ایسا کیا تھا۔ اللہ کے رسول کو ہنسی آ گئی کہ عمر پیچھے ہٹو، پڑھا لینے دو نماز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے تیار ہو گئے، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ جو جرأت میں نے کی تھی کپڑا کھینچنے کی، مجھے خود اس پر تعجب ہوتا ہے کہ میں نے یہ جرأت کیسے کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھائی۔ صرف اسی پر بس نہیں کیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جسم کو باہر نکالو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں تھوک اپنا لعاب دہن ڈالا، دم کیا، لعاب دہن کے کچھ چھینٹے اس کے منہ میں چلے جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار کو ایک آدمی جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے، کتنا فکر تھا، اور آپ اس کے لیے استغفار کرتے رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں ہے کہ منافقین کے لیے استغفار نہیں کیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا استغفار نہ کیجئے۔ اس لیے میں استغفار کرنے والے اختیار کو پسند کرتا ہوں۔ اور آگے ہے کہ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر تم ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تب بھی تمہارا استغفار اور تمہارا ان کے لیے دعا کرنا یہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر 70 کا لفظ ہے قرآن میں، اگر 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت طلب کرنے سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو میں کروں گا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مغفرت کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر رہے تھے تو پھر آیت نازل ہوئی تاکہ دروازہ ہی بند ہو جائے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کسی کا انتقال ہو تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور ان کی قبر پر کھڑے رہنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں، یہ اللہ کے رسول سے کہا گیا۔
آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار کو کتنا فکر تھا امت کا. اللہ رب العزت نے وہ نقشہ کھینچا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم. یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں قرآن کے اس مضمون کے اوپر تو آپ افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو. دوسری جگہ پر ہے لا تذهب نفسک علیہم حسرات. حسرتوں کی وجہ سے تمہارا نفس کہیں ہلاک نہ ہو جائے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے اس روئے زمین کے اوپر جو کچھ بنایا ہے، جو چیزیں بنائی ہیں، جو چیزیں قائم کی ہیں، وہ زمین کے لیے زینت ہیں، زینت کا باعث ہیں. یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ بہتی ندیاں، یہ مال و دولت، یہ لڑکیاں، یہ عورتیں، یہ سب روئے زمین کی زینت ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. یہ عورتیں، یہ مال و دولت کے ڈھیر، یہ سونا چاندی، یہ اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، اعلیٰ قسم کی سواریاں، یہ کھیت اور کھیتیاں، یہ پیداوار، ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے اور اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ان زیب و زینت کی چیزوں کے اوپر فدا ہو کر کون اپنے آپ کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے اور کون ان سارے جھمیلوں میں رہ کر ہم کو نہیں بھولتا ہے. ہم آزمانا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر موجود چیزوں کو ہم نے زمین کے لیے زینت کا باعث بنایا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں اچھے عمل کون کرتا ہے، ان میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے. یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ اچھے عمل والا کون ہے. یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل والا کون ہے، یہ نہیں کہا. اچھے عمل والا کون ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جب نماز کا حکم دیا گیا تو اکثر الصلاح نہیں کہا گیا، زیادہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا گیا. یوں کہا اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، یعنی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو. ایک آدمی 100 رکعت پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں دھیان نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھی لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ، وہ اس کے مقابلے میں بہتر ہے. اس لیے کہ اس کی 2 رکعت خشوع و خضوع والی ہے، اچھا عمل ہے. ایک آدمی اپنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، اور ایسا اخلاص کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جس کا پیسہ اور جس کی کمائی حلال نہیں ہے، وہ اپنی حرام کمائی میں سے لاکھوں روپئے فقراء کے اوپر صرف کر رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حلال کمائی میں سے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والا، ایک گٹھلی اور ایک کھجور کو خرچ کرنے والا اس کے مقابلے میں 1000 درجہ بہتر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن احد پہاڑ کی شکل میں اپنے اس صدقے کو دیکھے گا. اس کی مقدار اتنی بڑھ جائے گی، اللہ اس کو بڑھا دے گا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اخلاص کے ساتھ کھجور کے ایک ٹکڑی صدقہ کر دو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم صدقات خوب کثرت سے کر رہے ہیں لیکن ہمارا دکھاوا بہت کثرت سے ہو گیا ہے. آدمی گن کر دیتا ہے تاکہ 4 آدمی جو جانے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی خرچ کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. ایسا صدقہ کریں کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. تو یہاں پر طلب کیا گیا اچھا عمل. بخاری شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن ایک موٹے تازے آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. موٹا تازہ آدمی، جسم بھرا ہوا ہے، دل ڈول ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ اس آدمی کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ جسم تو بہت بڑا بنا لیا، لیکن جسم جس چیز سے اچھا ہو سکتا تھا وہ ایمان کا نور تھا، اس سے وہ محروم ہے، تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، یہ ایک مرتبہ مسواک لینے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے، مسواک کی لکڑی توڑنے کے لیے۔ ہوا چلی تو ان کی پنڈلی کے اوپر جو کپڑا تھا وہ اڑ گیا، اور نیچے جو پنڈلیاں تھیں وہ نظر آ گئی۔ وہ بڑی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، تو صحابہ کو ہنسی آ گئی کہ یہ کیسے پتلے آدمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس ہنسی کو دیکھ لیا، فوراً لسان نبوت سے یہ کلمات نکلے، والذی نفسی بیدہ لہ ما اثقل فی المیزان من احد، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عبداللہ ابن مسعود کی، یہ دونوں پنڈلیاں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھی وزنی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پنڈلیاں اللہ کی دعوت دینے میں اور دعوت کے کاموں میں اور اللہ رب العزت کو منانے میں، نمازوں میں اتنی تھکی ہے کہ اس کی قیمت، اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ اس پر ہنس رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کا نور پیدا کریں، اور جو بھی عمل کرے اس کے اندر اخلاص کا نور ہو، اس سے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ اختیار کر لے گا اور قبولیت کا استحقاق حاصل کر لے گا۔ فرماتے ہیں ہم نے روئے زمین پر جتنی چیزوں کو بنایا ہے وہ روئے زمین کی زینت ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں رہ کر بھی ہم کو کون بھول جاتا ہے اور کون نہیں بھولتا ہے۔ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، دارالامتحان ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے زمین پر موجود ساری چیزوں کو، اور ہم زمین پر موجود ساری چیزوں کو صاف میدان کر دیں گے۔ یعنی آپ کو جو زیب و زینت کی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ اونچے اونچے درخت اور یہ زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک وقت آئے گا جب ہم اس دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے تو یہ ساری چیزوں کو فنا کر دیں گے۔ کوئی چیز اس روئے زمین کے اوپر باقی رہنے والی نہیں، سب فنا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ جب یہ سب فنا ہونے والا ہے تو اس فنا ہونے والی دنیا پر تم اپنے آپ کو فدا کر کے ہم سے کیوں غافل ہو رہے ہو؟ آخرت سے کیوں غافل ہو رہے ہو، جو آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے؟ بہرحال قرآن کریم کی یہ باتیں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہیں کہ ہم مکمل اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں، اور قرآن کریم پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل ایمان لائیں اور ان پر اچھی طرح عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور آگے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، اگر زندگی نے ساتھ دیا اور توفیق خداوندی نے یاوری کی تو آئندہ مجالس میں ہم اس کو سنیں گے۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئیں ان باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کے پتلے ہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔
یا اللہ اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دے، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا اتباع نصیب فرما دے، محبت قرآن نصیب فرما، مودت قرآن نصیب فرما، حلاوت قرآن اور تلاوت قرآن نصیب فرما، علم قرآن اور عمل بالقرآن نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، امت کی گمراہی کو ہدایت سے بدل دے، امت کو راہ راست پر گامزن کر دے۔ یا اللہ قرآن کریم کی ان مجالس کو اپنے بارگاہ میں قبول کر لے، ہمارے اس عمل کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، قرآن کریم کو اچھی طرح ہمیں سمجھا دے، قرآن پر مکمل عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم ہمارے گھروں کے اندر قرآن کو آباد فرما، ہم سب کو قرآن کی تلاوت کا پابند بنا۔ یا اللہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آ رہا ہے، قرآن سے سچا پکا تعلق ہم سب کو نصیب فرما دے، اور رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک گھڑی کو ہمیں تول تول کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا کی بھی خیر نصیب فرما، آخرت کی بھی خیر نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی عافیت ہمیں نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری نسلوں کے اندر ایمان کو زندہ فرما، ہر قسم کے فتنے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، مسیح دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، زندگی کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں پر عفو اور معافی کا قلم پھیر دے۔ مولا کریم ہمارے تمام گناہوں پر عفو اور معافی کا قلم پھیر دے۔ مولا کریم ہمارے تمام گناہوں پر عفو اور معافی کا قلم پھیر دے۔ مولا کریم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جہاں کہیں پروپیگنڈا ہو رہے ہیں، جہاں کہیں سازشیں ہو رہی ہیں، مولا کریم ان کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی سازشوں کو خاک میں ملا دے، اسلام کا بول بالا فرما، اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرما، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہمیں قبول فرما۔ مولا کریم چہار دانگ عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، عالمی سطح پر ایمان کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، اور رمضان کی نیکیوں کو لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم تیرے مخصوص بندوں نے، تیرے پیارے رسول نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور تیرے اولیاء نے، اور یا اللہ فقہاء اور عظماء نے، محدثین نے جس اہمیت کے ساتھ رمضان کے مہینے کو گزارا ہے، مولا کریم اس کا ایک شمع اور حبہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے تو اپنی شائن شان عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مقبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔